جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ان اسباب کو تلاش کرنے میں جلدی کرو جو تمہارے پروردگار کی بخشش اور جنت تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ گناہوں پر ندامت، آنسو بہانا، سچے دل سے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ جو بندہ توبہ کرے گا اسے وہ جنت ملے گی جس کے بارے میں فرمایا گیا جنتٍ عرضها السماوات والارض، جس کی عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، وہ جنت ملے گی۔ اتنی بڑی جنت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون سی ایسی زمین اور کون سا ایسا آسمان ہے جس میں جنت سما سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے، اور جہنم جو ہے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ اور امام ظہری فرماتے ہیں کہ جس کی چوڑائی اتنی ہو، جو زمین و آسمان کے برابر جس کی چوڑائی ہو اتنی ہو، اس کی لمبائی کتنی ہو؟ یہ اللہ پاک نے جو جنت تیار کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اسباب کو تلاش کرو جو جنت میں پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو دوستان عزیز، ماہ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ ان اسباب میں سے ہے کہ جو بندہ مومن کے گناہوں کی بخشش کے باعث بنتے ہیں۔ اس مہینے میں نیک اعمال اپنانے سے اجر عظیم ملتا ہے، بشرطے کہ فرائض کی بھی پابندی کی جائے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت جس مہینے میں کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے بے بہا عطا فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رجب شریف کی پہلی رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، جبکہ دوسروں لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں، اور اللہ اس پر خیرات و برکات خوب انڈیلتا ہے، اور گناہوں سے وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے بطن سے جنم لیتا ہے۔ اور وہ 70,000 ایسے گناہگاروں کی شفاعت کرے گا اللہ کے اذن سے جن پر آگ جہنم کی واجب ہو چکی ہوگی، جو آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کی شفاعت کرے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح رجب شریف کے مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب بھی بے بہا ہے۔ جس طرح ماہ رجب میں رات کی عبادت کرنا گناہوں کی بخشش اور دوزخ کی آزادی کا باعث بنتی ہے، اس طرح اس کے دن کا روزہ رکھنا وہ بھی بے شمار برکتوں اور سعادتوں کا باعث بنتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، جو اس مہینے میں ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے ایک روزہ رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوشنودی کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو اس مہینے میں 2 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کرامت اور شرافت حاصل ہوگی جس کو اہل آسمان اور زمین بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں 3 روزے رکھے گا اسے دنیا کی ہر آزمائش اور آخرت کے عذاب، جنون کی بیماری، جذام کی بیماری اور برس کی بیماری اور دجال کے فتنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اور آگے حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ اس مہینے میں 7 روزے رکھے گا، 7 روزے، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں 8 روزے رکھے گا تو اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح
حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں 10 روزے رکھے گا وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے وہی عطا فرما دے گا، اور جو بندہ اس مہینے میں 15 روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور بلکہ حدیث میں آیا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ تو اس کے روزوں کے فضائل، بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ملائکہ رجب کا جب پہلا جمعہ آتا ہے، پہلا جمعہ اس کی رات کو خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں۔ رجب شریف کے پہلے جمعہ کی رات جو ہے ملائکہ خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کی پہلی جمعہ رات کا جب تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان اور زمین کے تمام ملائکہ خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، جو چاہتے ہو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، جو چاہتے ہو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہماری پروردگار، ہماری التجا یہ ہے کہ ہر اس آدمی کے گناہ معاف کر دیے جائیں جو ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہے، ہر اس آدمی کے گناہ معاف کر دیے جائیں جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح رجب شریف کے مہینہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، سرکار کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ مجالس الابرار میں ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار، ایسی نہر میں نے آسمان و جنت میں دیکھی، پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ پانی ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبودار اس کا پانی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ نہر کس کے لیے ہے، اس سے کون پیے گا پانی؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو ماہ رجب میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھے گا، جو رجب شریف کے مہینہ میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھے گا۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے بہا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ بلکہ ملائکہ جو ہیں کوکاف کی زمین وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، کوکاف۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ کوکاف کے پیچھے ایک سفید زمین کا حصہ ہے، سفید زمین اس کا حصہ ہے جس کی مٹی چاندی کی طرح ہے، مٹی اس کی چاندی کی طرح، اور جس کی وسعت اتنی ہے، وہ زمین کی وسعت کہ دنیا سے 7 گنا زیادہ، ہماری یہ دنیا جو ہے نا اس سے 7 گنا زیادہ ہے۔ اور وہاں رہتے کون ہیں؟ وہ ملائکہ سے بھری پڑی ہے، فرشتوں سے بھری ہوئی زمین، فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ ملائکہ وہاں اتنی تعداد میں ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر سوئی گر جائے تو زمین پر نہ جائے، اتنے فرشتے اس زمین پر رہتے ہیں، اگر سوئی اوپر سے گر جائے تو زمین پر نہیں جائے گی، اوپر ہی رہے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا جھنڈا ہے جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور وہ فرشتے رجب کی ہر جمعہ رات کو کاف پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، حضور کی امت کی سلامتی کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں ہمارے پروردگار حضور کی امت پر رحم فرما، حضور کی امت پر رحم فرما، انہیں عذاب نہ دے۔ اور وہ صبح تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے ملائکہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا ہے۔
یہ بھی رجب کے مہینے میں جمعرات کو وہاں پر فرشتے اکٹھے ہو کر اس امت کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے بھی آپ اس ماہ مقدس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملائکہ ماہ رجب کی جمعرات کو اکٹھے ہو کر اس امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے رجب شریف کا، رجب شریف کا مہینہ رجب۔ یہ رجب کے الفاظ کی معنی پر غور کیا جائے تو رجب کے لفظ میں 3 حرف ہیں، 3، را اور جیم اور با، اور یہ جو را ہے نا یہ اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہے۔ را اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہے، اور جیم بندے کے جرم کو ظاہر کرتی ہے، جیم بندے کے جرم کو ظاہر کرتی ہے، اور با بر اللہ کے احسان پر دلالت کرتی ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیرا جرم اور گناہ اپنی رحمت اور احسان کے درمیان کر لیا، اپنی رحمت اور احسان کے درمیان کر لیا۔ رجب شریف کے مہینہ کی برکت سے نہ تیرا جرم باقی رہے گا اور نہ تیرا گناہ باقی رہے گا۔ اس قدر اس ماہ مقدس کی برکت ہے اور فضیلت ہے۔ دوستان عزیز، اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت جو ایک خلوص نیت سے کی جائے، خواہ وہ کسی وقت بھی کی جائے، کسی مہینے میں کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ کسی بھی وقت کی جائے، کسی بھی مہینے میں کی جائے، جو اخلاص کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو، بعض مہینوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان میں کی جانے والی عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے، ان میں کی جانے والی عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی اللہ پاک زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن مخصوص کیا، فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا و رمضان و شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تقسیم کر دی سرکار نے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ، یعنی رجب اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اور شعبان حضور کی التجاؤں کو قبول کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف امت کے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کی فضائل کے متعلق ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حضور بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ بندہ جب رکھتا ہے تو کفارۃ ثلاث سنین، وہ 3 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پہلے دن کا روزہ 3 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا جو بندہ دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے تو دوسرا روزہ جو ہے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اندازہ کر لیں کہ کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے مولا کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک روزے پر سالوں کے گناہوں کے کفارے بنا رہا ہے، سالوں کے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ رجب کے مہینہ کا نام جو رکھا گیا ہے رجب کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، رجب کا معنی تعظیم کرنا۔ عربوں کے ہاں یہ مہینہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اس کی تعظیم کی جاتی تھی، اس وجہ سے کہ اس کو اشہر الحرم، اشہر الحرم یعنی حرمت کے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور رجب کے مہینے کی اتنی تعظیم عرب لوگ کرتے تھے کہ کعبہ کے خدام جو تھے پرانے وقتوں میں اس پورے مہینے میں بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولے رکھتے تھے، پورا مہینہ دروازہ بیت اللہ کا کھلا رہتا تھا، جبکہ سال کے باقی مہینوں میں صرف جمعرات کو اور سوموار کو کھلتا تھا۔ لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو پورا مہینہ ہی خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور کعبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔
اس لیے دروازہ کھول دیا جاتا. تو حضرات محترم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جو آدمی رجب کے مہینے میں نفلی عبادت کرتا ہے، جو بندہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرتا ہے، اسے رجبی بھی کہتے ہیں. رجبی جس کہتے ہیں نا، یہ نمازی، یہ حاجی، تو رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والے کو رجبی بھی کہا جاتا ہے. رجبی. اور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ گزارا جائے گا. قیامت کے دن ایک بلانے والا آواز دے گا کہ رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والے کہاں ہیں. یہ اعلان ہوگا میدان معاشر میں کہ رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والے کہاں ہیں. حدیث میں آتا ہے پھر ایک نور ظاہر ہوگا جس کے پیچھے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام چل رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور ان کے پیچھے کون ہوں گے؟ رجب شریف کے مہینے میں عبادت کرنے والے ہوں گے. نور ہوگا اور نور میں حضرت جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام چل رہے ہوں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو رجب شریف کے مہینہ میں عبادت کرنے والے ہوں گے. اور وہ سب کے سب پل صراط کا کھٹن راستہ جو ہے بجلی کی چمک کی طرح طے کر جائیں گے. بجلی کی چمک کی طرح وہ طے کر جائیں گے. پل صراط سے سلامتی سے گزر جانے کے بعد سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے. ان کا یہ سجدہ کرنا شکر کا سجدہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دیا. اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ آج تم مخلوق عالم کے سامنے فخریہ انداز میں سر اونچا کر کے چلو. سجدے سے اٹھو اور مخلوق کے سامنے فخریہ انداز میں سر اونچا کر کے چلو، کیونکہ تم نے میرے رجب کے مہینہ میں خوب میری بارگاہ میں سجدے کیے. رجب کے مہینے میں تم نے سجدے کیے. حضرات محترم، یہ ہے ماہ رجب شریف کے مہینے میں عبادت کرنے کا جو ہے صلہ، اجر، ثواب، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والوں کو عطا فرمائے. بلکہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کر رونے لگے. ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آنسو بہانے لگے. بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے. رو کر اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے. تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رونے اور دعا کرنے کا سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اس قبر پر کھڑے ہو کر روئے کیوں ہیں، دعا کیوں مانگی ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے صوبان، اس قبرستان میں دفن شدہ لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. سب قبرستان والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور میں نے ان کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے میری دعا کو قبول فرمایا اور ان قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیا ہے، عذاب کو ختم کر دیا ہے. پھر فرمایا، اے صوبان، اگر یہ لوگ رجب شریف کے مہینہ میں روزہ رکھ لیتے، اگر یہ لوگ رجب کے مہینہ میں روزہ رکھ لیتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں بسر کرتے تو انہیں اس عذاب سے بچا لیا جاتا، کبھی بھی ان کو عذاب نہ ہوتا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایک دن کا روزہ اور ایک رات کا قیام عذاب قبر سے بچا لیتا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان عورت فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے، رات کو قیام کر لے محض اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم فرما دیتا ہے. حضرات محترم، آپ نے یہ حدیث پاک کو سنا اور آپ نے غور کیا کہ صرف ایک روزہ رجب شریف کا ایک روزہ رکھنے سے اور ایک رات عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ثواب سے اللہ تعالیٰ بندے کو نواز رہا ہے اور یہ قبر کے عذاب کو بھی دور فرما رہا ہے.
حضرات محترم، اسی طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت سلمان فارسی، کہ ایک مرتبہ میں اکیلا ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. فرمایا جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کھینچ لائی، آپ کی محبت کھینچ لائی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے سلمان لوگوں کو بشارت سنا دو، لوگوں کو بشارت سنا دو کہ جو کوئی بھی ماہ رجب میں کسی بھی رات 10 رکعت نوافل اس طریقہ سے ادا کرے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ الکافرون ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہر رکعت کے عوض ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب اور ہر صورت کے بدلے موتیوں کا ایک محل اسے جنت میں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا اسے تمام نمازیوں اور حاجیوں کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب درج فرما دے گا. اور عرش سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ اے اللہ کے ولی تجھے دوزخ سے محفوظ کر دیا گیا ہے. حضرات محترم یہ حدیث بھی آپ نے سن لی کہ 10 رکعتیں رجب شریف کے کسی بھی مہینے کسی بھی رات کو یا دن کو آپ 10 رکعتیں نفل ضرور ادا کریں. جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سورہ الکافرون، ایک مرتبہ سورہ الکافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں. یہ 10 رکعتیں 2 کر کے ضرور ادا کریں. انشاءاللہ اس کا بے بہا اجر و ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حاصل ہو جائے گا. ہمارا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں عمل کیے جانا، اللہ کی بارگاہ میں عمل کیے جانا. آگے اجر و ثواب عطا فرمانا یا نہ فرمانا وہ رب العالمین کا کام ہے، لیکن ہمارا کام ہے عبادت کیے جائیں، عمل کیے جائیں، نیک عمل کیے جائیں. انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی 70 سال تک عبادت کی، 70 سال تک ایک لمحہ بھی اس بندے نے نافرمانی میں نہیں گزارا، عبادت ہی کرتا رہا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا. تو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ اس بندے کو فرشتوں کے سامنے مزید نکھار دیا جائے، اس بندے کو فرشتوں کے سامنے مزید نکھار دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کی طرف بطور امتحان بھیجا، ایک فرشتے کو بطور امتحان فرمایا ہے فرشتے اس عبادت گزار سے جا کے کہہ دے کہ تو نے 70 سال سے اللہ کی عبادت کی ہے، 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اتنی عبادت کے باوجود تو جنت کا مستحق نہیں، اتنی عبادت کے باوجود تو جنت کا مستحق نہیں ہے. جب فرشتہ اس عابد تک پہنچا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، تو عابد نے کہا کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمارے لیے یہی لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں، باقی خالق کی مرضی ہے جنت دے یا نہ دے، باقی خالق کی مرضی وہ جنت دے یا نہ دے. جب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے بندے نے کیا کہا ہے، میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ تو عرض کی الہی جو اس نے جواب دیا ہے اسے تو بہتر جانتا ہے، جو اس نے جواب دیا تو بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ہمارا بندہ کسی بھی حالت میں ہماری عبادت سے منہ نہیں موڑتا تو ہم اپنے لطف و کرم کے باوجود اس سے کیسے منہ پھیر سکتے ہیں؟ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے. اس واقعہ سے پتا چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بندے کا کام ہے عمل کیے جانا،
بندے کا کام کیا ہے؟ عمل کیے جانا، آگے مالک کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، آگے مالک کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، مالک کی مرضی اجر دے یا نہ دے۔ جب بندہ منہ نہیں موڑتا، کسی بھی حال میں جب بندہ منہ نہیں موڑتا تو خالق تو فضل و کرم والا ہے، وہ خالق تو فضل و کرم والا ہے، وہ بھلا اپنے بندے سے کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے منہ پھیر سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے، بخشنہار ہے۔ جب کوئی گناہ گار بندہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر ندامت کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ تیرا ایک آنسو جو نکلا ہے اس کی بدولت میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو رجب شریف کا مہینہ میرے دوستوں بزرگوں شروع ہو چکا ہے، یہ رحمتوں بھرا مہینہ ابتدا ہو رہی ہے، دروازہ کھل گیا ہے رحمتوں کا۔ شعبان کا مہینہ آئے گا، پھر آگے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لائے گا۔ انشاءاللہ اس کی تیاری کے لیے اس دروازے میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ شعبان بھی ملے گا، رمضان بھی ملے گا، رب کی رحمتیں بھی ملے گی، رب کی برکتیں بھی ملے گی، بخشش بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، رحمت کا دریا اللہ کا جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے، گناہ گار اس میں غوطہ لگاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا